بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس سے حاضر خدمت ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا جی، جو ہمارے اسپیشل کورٹ کے جج ابوالحسنات، کیا نام ہے جی، ابوالحسنات ذوالقرنین، انہوں نے گزشتہ روز دیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے جی، باقاعدہ طور پر جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ انصاف صرف نہ ہوتا ہی نہ ہو، ہوتا ہوا بھی دکھائی دے، اسی طرح غیر انصافی ہوتی ہی نہ ہو، ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے۔ تو کل کی عدالت میں یہی ہوا کہ وہاں پر جو ہمارے جج صاحب تھے، ان کا جو رویہ تھا، گرچہ کہ اس کیس کے اندر عمران خان کی بے احتیاطیاں اور جذباتیت، ان کے وکلاء کی نااہلی اور غلط اسٹریٹجی، اور جج صاحب کی تیزیاں کہ جس طرح کل کو وہاں پہ فلڈ آ جانا ہے، جناب یہ پروسیڈنگ اگلے دن پر نہیں جا سکتی، وہ جرا کے لیے وکلاء کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے چلے، 1 دن 2 دن جرا کا انتظار کر لیتے ان کے وکلاء کا۔ ان کو یہ بہانہ نہیں ملتا کہ جناب ہمارے وکلاء کو جرا نہیں کرنے دی گئی، تو یہ ان کا رائٹ، اگر نہیں جرا کرنے دی گئی تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں جرا کرنے دی گئی، ہمارے وکیلوں کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ عدالتوں کے اندر روایت ہے کہ وکلاء کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں پڑھیں گے کہ کیا کہتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم نے so many times ان کو بلایا لیکن نہیں آئے، روزانہ نیا بہانہ لگا دیتے تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے وکلاء بہانہ لگاتے رہے اور وکلاء کی ٹیم یہ بدلتے رہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے اور پریشان ہے لوگ کہ 8 فروری کو اب کیا ہوگا، الیکشن کے دن اب کیا ہوگا۔ الیکشن کے دن اللہ خیر کرے کہ کچھ اس طرح کا نہ ہو، لیکن جو میرے ذرائع بتاتے ہیں، ہائیلی پلیسڈ سورسز، ان کے مطابق کہ 8 فروری کے لیے جو پی ٹی آئی نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے، وہ ابھی بالکل خاموش رہیں گے، اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیں گے جو آج کا فیصلہ آیا ہے، اور یہ 8 دن تک کوئی رد عمل نہیں آئے گا، اور یہ سارے کا سارا اکٹھا رد عمل 8 فروری کے دن دیا جائے گا۔ بتانے والوں نے تو یہ کہا ہے، جو الفاظ بولے میں ویسے سیم بولتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، انہوں نے کہا جی خون خرابہ، تو اللہ نہ کرے کہ خون خرابہ ہو، لیکن جہاں پر اس نچیز کو پتہ ہے کہ جناب انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ وہاں پہ خون خرابہ ہوگا، تو کیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نہیں پتہ ہوگا؟ پھر میں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کچھ دوستوں سے، کچھ ذرائع سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ خبر کسی حد تک درست ہے کہ ان کی یہ پلاننگ ہے۔ میں نے کہا ان کی تو پلاننگ درست ہے، آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم بھی 6-7 روز انہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم بھی ان کو 7 تاریخ کی رات کو ہی اٹھائیں گے۔ تو اگر اس طرح کا وہاں پر میدان سجے گا، تو ایک جلانے گرانے والے اور دوسرے اٹھانے والے، تو میرا خیال ہے کہ ملک کے اندر بد امنی مزید بڑھے گی اس دن، اور عین ممکن ہے اس وقت 8 فروری کے بارے میں عین ممکن ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں اس کے بارے میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے ریئیکشن کو کوئی اپنا ریئیکشن روک لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، لیکن اور ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کے اندر اپنا جب کوئی ریئیکشن روکتا ہے، تو اس ڈس اپوائنٹمنٹ کے ریئیکشن کو جب وہ ایگزاسٹ کرتے ہیں، جس دن اس کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ اس کی بھی کنٹرول سے باہر ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ 8 فروری کو وہ ایگزاسٹ ہو جائے، وہ اپنا پورا بھرپور ریئیکشن دے دیں، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا ہو۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب وہ 8 فروری کے دن عمران خان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ میرا اب بھی یہی موقف ہے کہ عمران خان کے پاس بہترین جو ہے جو ٹول اس وقت بوائے ہے۔ عمران صاحب بوائے کریں گے، اور انہیں کرنا بھی چاہیے، اور جسٹیفائڈ ہوں گے اگر بائیکاٹ کریں گے۔ دیکھیں ایک طرف تو ان کے نہ بینر لگنے دیے جا رہے ہیں، نہ فلیکس لگنے دیے جا رہے ہیں، نہ اس طرح سے کیمپین کی دی جا رہی ہے، نہ وہ ان کے پاس نشان ہے اپنا بلہ، نہ ان کے پاس پارٹی کا نام ہے، لیکن ان کے کینڈیڈیٹس میدان میں ہیں، اور لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کون سا ان کے کینڈیڈیٹ ہے۔ جیتنے بعد ان کے یہ کینڈیڈیٹ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو الیکشن کے دن خان صاحب کے پاس سب سے بہترین جو اسٹریٹجی ہے بائیکاٹ ہے، لیکن بائیکاٹ کے اندر ان کے شاید ووٹرز تو بائیکاٹ کر جائیں خان صاحب کے، لیکن ان کے کینڈیڈیٹ تو بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے 4-4 5-5 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے،
کیا اس لیے کیا ہے کہ خان صاحب کی ایک کال پہ وہ الیکشن ڈے بائیکاٹ کر کے چلے جائیں؟ جو تو سیریس کینڈیڈیٹس ہیں اور جنہیں پتہ ہے کہ ہماری پوزیشن اچھی ہے، ہم جیت سکتے ہیں، وہ کبھی بھی بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ البتہ خان صاحب کے صرف ووٹرز شاید کر دیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ کہیں گے چلے جی خان صاحب نے کہا تو ہم ووٹ ڈالنے نہیں جاتے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ یہ جو کیس گیا ہے نا جی فیصلے والا، خان صاحب کے فیصلے والا، اب اس کے اندر مزید سیاست ہوگی۔ وہ سیاست کیا ہوگی؟ ایک تو حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے بہت فوری طور پر جو فیصلہ کروا لیا، جناب فیصلہ کرے فیصلہ کرے فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ دے دیا گیا۔ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ 10 سال کا قید جو دی گئی ہے عمران خان کو اور مخدوم صاحب کو، تو یہ 10 سال کی قید جو ہے 10 سال کی نہیں رہے گی، اور یہ قید عین ممکن ہے کہ یا تو معطل ہو جائے، لیکن زیادہ تر امکان ہے کہ جناب یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے، سرے سے یہ سزا ہی ختم کر دی جائے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ بارے میں نہیں ہوگا یہ سزا ختم کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے کورٹ کیا کرے، لیکن ریمانڈ کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ریمانڈ بھی ہو سکتی ہے، جا کے وہیں سے اس کو شروع کر لیں جہاں سے آپ نے سبق چھوڑا تھا، وہیں سے جناب اسی پیج پہ چلے جائیں۔ تو اب الیکشن کے لیے انہوں نے تو یہ ساری راہ ہموار کر لی۔ اب جب اپیل کے لیے جائیں گے تو اپیل کے اندر پہلے تو عمران خان اور ان کے وکیل یہ ٹیکنیک لگاتے رہے نا جی کہ جناب الیکشن اس کا پوسٹ پونمنٹ لے لی، ایڈجرنمنٹ لے لی، روز نئے نئے بہانے کر کے۔ اب کیا کریں گے کہ اب دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے وکیل یا سرکاری وکیل وہ یہ حربے استعمال کریں گے کہ یہ اپیل جو ہے بہت دیر سے سنی جائے۔ اپیل لگ تو جائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اپیل جلدی نہیں سنی جائے گی، اور اس لیے جلدی نہیں سنی جائے گی کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ کورٹ کے اندر جا کے سیٹ اسائڈ ہو جائے گی، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے۔ تو عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھنے کے لیے اس اپیل کو پرولونگ کیا جائے گا، اور جب اس اپیل کو پرولونگ کیا جائے گا پھر اس کی اپیل کی ظاہر ہے کہ اس کی وہ بھی آئیں گی، ہیئرنگ شروع ہو جائیں گی۔ پہلے تو یہ لگے گی، لا کے ڈیٹ آئے گی، نوٹس ہوں گے، پھر یہ اس کی ہیئرنگ شروع ہو جائے گی۔ اس وقت اس کا اپیل کے اوپر اس کو پرولونگ کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی یہ مجبوری ہوگی کہ ہم اس کو زیادہ پرولونگ کر دیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان اور ان کی پارٹی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ عمران خان کی پارٹی پہ اثرات اس کے پازیٹیو ہوں گے، کیونکہ جتنے بھی اس کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے سیاسی، یہ گرچہ سیاسی بھی ہے اور سیکیورٹی کا بھی ہے، یہ پہلا سیکیورٹی کا کیس ہے، باقی تو سیاسی تھے، تو جو بھی سیاستدانوں کے خلاف اس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں اور اس کے بعد سیاستدانوں کو ان کی موت مارنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ دوبارہ اٹھ کے آئے ہیں۔ یہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا، یہی نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، اور ممکن ہے یہی عمران خان کے ساتھ بھی ہو، کہ لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی کو، نواز شریف کی پارٹی کو یا بے نظیر کی پارٹی کو اس سے مماثلت لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک منظم پارٹیاں تھیں۔ یہ جو پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف، لوگوں کے بقول یہ ایک منظم پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ون مین پارٹی ہے۔ اگر خان صاحب اندر ہے تو بس خان صاحب ہی اندر ہے، اب اس کو چلائے گا کون، اس کو ڈائریکشن کون دے گا، انسٹرکشنز کون دے گا، کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو وہ سارے چھپے ہوئے ہیں، دوسرے جو ان کے دوست احباب عہدے داران ہیں خان صاحب کے۔ تو اس پارٹی کا یہ ہے کہ اس کا اگر آپ کہتے ہیں کہ مورال ڈاؤن ہوگا، مورال ڈاؤن نہیں ہوگا، یہ وقتی طور پر خاموش ضرور ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی خان صاحب باہر آئیں گے، کیونکہ آ تو جانا ہے خان صاحب نے بھی، اگر باقی لوگ آ سکتے ہیں تو خان صاحب بھی آئیں گے، بے شک 4 سال بعد آئیے، اللہ نہ کرے کہ 4 سال لگیں، جلدی آ جائیں، لیکن خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے فرض کریں اپیل ان کی منظور بھی ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف دوسرے کیسز بھی موجود ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اگر نہ چاہے تو خان صاحب کو 10 سال کے 15 سال تک نہ چھوڑ سکے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے روابط بن جاتے ہیں، کوئی ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے۔ خان صاحب نے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی پالیٹیشین کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ ان کی حمایت میں ایک بھی لفظ بولے۔ کسی پالیٹیشین نے اس سزا کی مخالفت نہیں کی، نہ کنڈیم کیا، اس کو مذمت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب نے کوئی گھر چھوڑا ہی نہیں کہ جس کے انہیں
خیر کی توقع مل سکے، کہیں سے دعا مل سکے۔ انہوں نے ہر آدمی کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، ہر آدمی کو ناراض کیا ہے، ہر آدمی ان سے آنائڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خان صاحب تنے تنہا ہے۔ ان کے صرف پولیٹیکل ورکرز ہیں، وہ بھی خاموش ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہمیں کیا کال دی جاتی ہے۔ باقی یہ ضروری بتانا ضروری ہے کہ اس وقت کینیڈا میں نے اپنے 2 ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں جب تک کوئی ڈائریکشن نہیں آتی پاکستان سے، ہم اس وقت تک کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس لیے کینیڈا بھی خاموش ہے، اسی طرح امریکہ بھی خاموش ہوگا، انگلینڈ بھی خاموش ہوگا۔ جو میرا مطلب کہنے کا اوورسیز اسٹف جو ہے سارا خاموش ہے اس وقت۔ تو اب 8 فروری کا انتظار ہے یا کال کی انتظار ہے؟ کال دے گا کون؟ خان صاحب تو کال دے نہیں سکتے۔ اب خان صاحب تو اب ایک ملزم سے مجرم کی حیثیت میں وہاں چلے گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ جیل مینول کے مطابق ان کو رکھا جائے گا اور وہ تمام فیسلٹیز لے لی جائیں گی جو پہلے انہیں دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی۔